ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم امام حسین علیہ السلام اور ایک پرندے الو کا واقعہ بیان کریں گے۔ آپ نے اکثر لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ الو منحوس پرندہ ہے، یہ جہاں بیٹھے یہاں بولے وہاں مصیبت آ جاتی ہے۔ کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتا ہے اور کوئی اسے منحوس کی علامت سمجھتا ہے، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس کیوں دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، الو کو تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا اور یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے، مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ پرندہ ایسا کیوں ہے؟ آئیں اس کی اصل کہانی سنتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام، یہ جو الو کا نام کا پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے؟ اس پر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے شخص، جیسے تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا، نہ ہی یہ ہمیشہ ویرانوں میں رہتا تھا اور نہ ہی ہمیشہ اداس رہتا تھا۔ دراصل اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس دن سے یہ پرندہ ایسا ہو گیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا امام، مجھے بتائیں اس پرندے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شخص، یہ پرندہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ پہلے یہ آبادیوں میں رہتا تھا، مگر جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو یہ ہمیشہ کے لیے ویران جگہوں میں رہنے لگا۔ جب الو کو خبر ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت کے ساتھ کربلا میں قیام فرما ہیں تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو کربلا کے میدان میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام حسین علیہ السلام، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل جو کچھ یا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے گا وہ منظر تم دیکھ نہ سکو گے، نہ ہی برداشت کر سکو گے۔ مگر الو پرندہ ضد کرنے لگا کہ وہ یہیں رہے گا۔ تم امام حسین علیہ السلام اسے اجازت دے دی۔ پھر اس الو نے کربلا کا وہ دل دہلا دینے والا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب یزید کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ظلم ڈھایا، جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ان کے جسم عطر کو پامال کیا گیا، یہ سب کچھ اس الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس دن کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی، اس کا انسانوں پر سے اعتماد ختم ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کبھی بھی آبادی میں نہیں رہے گا، اب وہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی رہے گا۔ اس لیے الو آج تک راتوں کو غمگین رہتا ہے۔ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پرندہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ گھر کے قریب بول دے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، حالانکہ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اصل میں الو تو انسانوں کا دوست ہے، یہ چوہے اور نقصان دہ کیڑے کھا کر انسانوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کو مالی نقصان سے بچاتا ہے۔ عام طور پر الو کی عمر 12 سال ہوتی ہے اور یہ اپنا گھونسلہ درختوں کے کھوئے یا ویران جگہوں میں بناتا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں الو کے بارے میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں۔ برطانیہ میں الو کے بولنے کی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت کہا جاتا ہے۔ کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے کو کسی کی موت کی نشانی